السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی بینک اور بلومبرگ نے 2 سال شدید معاشی مشکلات سے دوچار رہنے کے بعد پاکستان میں معاشی استحکام کی پیشگوئی کی ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کی شرح نمو میں اضافے اور معیشت نے ترقی دکھانا شروع کر دی ہے، جبکہ مہنگائی میں بھی 2 سال کے بعد کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ورلڈ بینک کے تازہ تخمینوں کے مطابق رواں مالی سال سے پاکستان کی اقتصادی ترقی بڑھنے کی توقع ہے، لیکن آئندہ 2 سال تک یہ 3% سے کم رہے گی۔ حکومت سخت معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے روکنے میں کامیاب رہی ہے، لیکن گزشتہ 2 سال سے معیشت کی صورتحال نازک رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عدالت نے سماعت 29 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر بندش کے خلاف دائر درخواست پر سیکرٹری داخلہ کو 17 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ پر ایکس کو بند کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے آئندہ سماعت میں سیکرٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی خطرہ ہے اس سے متعلق وجوہات اور ثبوت تحریری طور پر پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ مفروضوں پر مبنی رپورٹ پیش نہ کی جائے۔ سیکرٹری داخلہ سے نہ ہوا تو پھر وزیر اعظم کو بلایا جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آبی ذخائر کے لیے تعمیر اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کے تحفظ کے لیے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے کئی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے انسپکٹر جنرل اختر حیات گنڈاپور کی زیر صدارت پشاور میں منگل کے روز ایک طویل اجلاس میں ان اقدامات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 دن قبل اپر کوہستان جا کر داسو ڈیم کے منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز سے خطاب کیا تھا اور انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کا یقین دلایا تھا۔ پاکستان میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 6 لاکھ سے زائد افراد تپ دق یعنی ٹی بی سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ سن 2023 میں اس مرض سے 47,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بات کا انکشاف پاکستان میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام سے وابستہ ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 2023 میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد تقریباً 4,75,000 ریکارڈ کی گئی تھی۔ عالمی ادارے صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ٹی بی سے متاثرہ ممالک میں پاکستان 5واں بڑا ملک ہے۔ صحت حکام کا کہنا ہے کہ ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے۔ پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں اور ٹی بی کے علاج کے لیے قائم 1,700 مراکز میں اس مرض کی مفت تشخیص و علاج اور عالمی ادارے صحت اور گلوبل فنڈ کے تعاون سے مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ وسطی بھارت میں ایک جھڑپ میں کم از کم 13 ماؤ نواز باغی مارے گئے ہیں۔ پولیس نے بدھ کو بتایا کہ اس سال طویل عرصے سے جاری لڑائی میں مرنے والے باغیوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔
पुलिस के मुताबिक मंगल को रियासत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक दूर दराज जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जो तकरीबन 14 घंटे तक जारी रहा। भारत ने बागियों के जेर तसल्लुत रेड कॉरिडोर पर माओ नवाज बागियों का मुकाबला करने के लिए हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं। भारत ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के 30 मकामात के नाम तब्दील करने के अमल को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और इस दावे का इरादा किया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका लाजमी हिस्सा है, जबकि बीजिंग का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो जंगनान कहता है, जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। भारत इस दावे को मुस्तरद करता है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने मंगल को कहा कि नामों की तब्दीली से ये हकीकत नहीं बदल जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और रहेगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी चीन के दावे को खारिज अज इम्कान करार दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक नामों की तब्दीली मामूली मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को चाहिए कि वो इस मामले पर बीजिंग के साथ संजीदगी से गुफ्तगू करे। व्हाइट हाउस ने इस्लाम के मुकद्दस महीने रमजान की मुनासबत से मंगल को एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। मदऊ किए जाने वाले कुछ अफराद ने गजा तनाज़े के तनाजुर में शिरकत से माजरत कर ली। सदर जो बाइडन ने अपनी इंतजामिया के सीनियर मुस्लिम हुक्काम खातून अव्वल जिल बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस और उनके शौहर के साथ इशाइये से पहले मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पियर ने सहाफियों को बताया था कि सदर बाइडन मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी के लिए अहमियत के हामिल मसाइल पर बात की जा सके। सदर बाइडन ने मंगल को देर गए कहा कि वो गजा में इसराइली फजाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कारकुनों की हलाकत के बाद गुस्से में हैं और दिल शिकस्ता हैं। सदर ने कहा कि मंगल का हमला कोई अलग वाकया नहीं है और इसराइल ने इन इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए जो शहरियों को जरूरी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने तस्लीम किया था और कहा था कि इसराइली फौज ने बेगुनाह लोगों पर गैर इरादी हमला किया। उन्होंने कहा कि जंग में ऐसा होता है और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा न हो। इसी असना में मिस्र के सरकारी नशरियाती इदारे काहिरा टीवी ने रिपोर्ट दी है कि इसराइली हमलों में हलाक होने वाले 6 गैर मुल्की इमदादी कारकुनों की लाशों को उनके वतन वापसी से कबल बुध के रोज गजा की पट्टी से बाहर और मिस्र पहुंचा दिया गया है। 3 बरतानवी शहरी, एक पोलिश शहरी, एक ऑस्ट्रेलवी और एक कैनेडियन अमरीकी शहरी वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए काम करते थे। ये एक बैनुल-अक़वामी खैराती इदारा है जिसकी बुनियाद मशहूर शख्सियत के शेफ होजे एंड्रेस ने रखी थी। उनका फलस्तीनी ड्राइवर भी मारा गया है और इसकी बाकियात गजा में तदफीन के लिए उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ हर्ट्जी हलेवी ने गजा में अमरीकी फलाही इदारे सेंट्रल किचन के इमदादी कारकुन की इसराइली फजाई हमले में हलाकत पर माजरत की है। अपने एक वीडियो बयान में उनका कहना था कि यह हमला गैर इरादी था और इसका मकसद इन इमदादी कारकुनों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि यह गलती थी जो रात के वक्त जंग के दौरान इंतहाई पेचीदा हालात में गलत शनाख्त के बाद हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि एक आज़ाद इदारा इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करेगा जिसके नताइज वर्ल्ड सेंट्रल किचन और दीगर मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। अमरीका का कहना है कि इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत में ईरानी मिशन पर हमले की कोई पेशगी वार्निंग नहीं दी थी। पेंटागन के तर्जुमान सबरीना सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीका इस हमले में मुलव्वस नहीं था जिसमें 2 ईरानी जनरल और 5 फौजी मुशीर हलाक हुए हैं।
تاہم رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 2 عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حملے سے کچھ دیر قبل اسرائیل نے امریکہ کو مطلع کیا تھا کہ وہ شام میں کارروائی کرے گا، لیکن کسی ہدف کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ لے گا، جس میں اس کے سفارت خانے کے قونصلر سیکشن کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ایران کی قدس فورس کے 7 ارکان اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر چینی ہم منصب شی جن پنگ کو نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے خلاف خبردار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کی فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں کہا کہ یہ امریکی کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد دونوں ملکوں میں مسابقت کی ذمہ داری ہے اور اس سے منظم کرنے اور غیر ارادی تنازعات کو روکنے کے لیے رابطوں کو برقرار رکھنا ہے۔ بیجنگ نے بارہا کہا ہے کہ اسے امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان لیو پینگیو نے وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا کہ چین عدم مداخلت کے اصول پر کاربند ہے اور بیجنگ کے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے دعوے مکمل طور پر من گھڑت ہیں۔ نیٹو کے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے برسلز مذاکرات سے پہلے فرانس کے وزیر دفاع سباستیان لیوکورن کے ساتھ پیرس میں ایک دفاعی تنصیب کا دورہ کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروفا نے بدھ کے روز کہا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف جلد ہی اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کریں گے۔ زاخاروفا نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ وہ یوکرین اور ایشیا پیسیفک خطے کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یوکرین نے بدھ کو کہا کہ روسی افواج نے گزشتہ رات 3 گائیڈڈ میزائلوں اور 4 شاہد ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے چاروں ڈرونز کو تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے۔ فضائیہ نے کہا کہ میزائلوں نے مشرقی یوکرین میں دونیتسک کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز ایک قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت فوج میں شمولیت کی عمر 27 سال سے کم کر کے 25 سال کر دی جائے گی۔ تائیوان میں بدھ کی صبح 7.2 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے اور کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے کا مرکز جزیرے کے مشرقی ساحل سے 25 کلومیٹر دور تھا اور اس کی گہرائی 15.5 کلومیٹر تھی۔ تائیوان میں 25 سالوں میں آنے والا یہ سب سے شدید زلزلہ تھا۔ امریکہ میں ایک نئی سرکاری رپورٹ کے مطابق سن 2023 میں تپِ دق کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز یعنی CDC نے بتایا ہے کہ امریکہ کی 40 ریاستوں میں TB کیسز میں اضافے کی اطلاع ہے اور ہر عمر سے تعلق رکھنے والے گروپوں میں ان کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 2023 میں 9600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ CDC کے تپِ دق کے خاتمے کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فلپ لابی نے کہا کہ تپِ دق کیسز میں اضافے کے باوجود ہر سال TB کے نئے کیسز کی تعداد ماضی کی نسبت کم رہتی ہے اور امریکہ میں TB کے نئے کیسز کی شرح بھی بیشتر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔